آج کا عنوان ہے وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا۔ اللہ کے نبی اسماعیل کی عمر 30 سال ہوئی تو ان کے والد ابراہیم ایک بار پھر ان کے پاس آئے۔ ابراہیم کی عمر اس وقت 116 سال تھی۔ اسماعیل ایک درخت کے سائے میں بیٹھے شکار کے لیے تیر بنا رہے تھے۔ اپنے والد کو دیکھ کر خوش ہوئے اور احترام میں کھڑے ہو گئے۔ ابراہیم نے اسماعیل سے کہا، مجھے اللہ کریم نے ایک گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے، کیا تم اس کام میں میری مدد کرو گے؟ اسماعیل نے اپنے والد کے حکم پر ان کا ساتھ دینے کی حامی بھری۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کریم کے حکم پر مکہ کی وادی میں بیت اللہ تعمیر کیا۔ طوفان نوح میں یہ عمارت بالکل تباہ ہو گئی تھی اور اس گھر کا نشان بھی باقی نہ رہا تھا۔ جبرائیل امین نے آدم کے بنائے ہوئے گھر کی بنیادوں کی نشاندہی کی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور جب ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ بتا دی تو حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور طواف و قیام اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کرو۔ ابراہیم نے انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر شروع کی جن پر آدم نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ اس گھر کی تعمیر کے لیے اللہ کریم نے دنیا کے 5 برگزیدہ پہاڑوں کے پتھر انہیں عطا کیے۔ اس گھر کی تعمیر کے لیے کوہ طور، کوہ سینا، کوہ ہیرا، کوہ جودی اور لبنان کے پتھر اللہ کریم نے فرشتوں کے ذریعے سے عطا کیے۔ مکہ کے شمالی پہاڑی سلسلے کو ابو قبیس کہتے ہیں۔ ابو قبیس کو امانت دار پہاڑ کہا جاتا ہے۔ اسے امانت دار پہاڑ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے سنگ اسود یعنی حجر اسود کو اپنی گود میں سنبھالے رکھا۔ آدم کو جب زمین پر اتارا گیا تو یہ پتھر بھی ساتھ ہی جنت سے آیا تھا۔ اس وقت اس پتھر کا رنگ چمکدار سفید تھا۔ یہ پتھر رات میں چمکا کرتا تھا۔ جب اس کی ضرورت پڑی تو سنگ اسود ابراہیم کے حوالے کر دیا گیا، جس کی نشاندہی جبرائیل امین نے کی۔ دونوں باپ بیٹا ایک ایسا گھر تعمیر کر رہے تھے جو ان کے اپنے رہنے کے لیے نہیں تھا۔ اس گھر کو دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہونا تھی۔ اس گھر کو اللہ کے گھر کے طور پر بنایا گیا۔ تمام دنیا سے لوگ آ کر اس گھر کی زیارت کیا کریں گے۔ ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر دیواریں بنانا شروع کر دی۔ اسماعیل پہاڑوں کو توڑ کر پتھر اٹھا کر لاتے تھے، ابراہیم ان پتھروں کو جوڑ کر دیوار بناتے تھے۔ اس گھر کی دیواریں اتنی اونچی ہو گئیں کہ زمین پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے کے لیے اوپر ہاتھ جانا ممکن نہ رہا۔ ابراہیم ابو قبیس پہاڑ سے ایک اور پتھر اٹھا لائے۔ انہوں نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر دیواریں بنانا شروع کر دیں۔ اس پتھر کی خوبی یہ تھی کہ جوں جوں دیواریں اونچی ہوتیں یہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا۔ جب ابراہیم نے زمین پر اترنا ہوتا تو یہ پتھر زمین کی طرف اتر آتا تھا۔ اسے آپ آج کل کے زمانے میں خود کار یعنی آٹومیٹک ہائیڈرولک نظام کہہ سکتے ہیں۔ دیواریں مناسب اونچائی پر پہنچی تو ابراہیم نے اس گھر کی جنوب مشرقی دیوار کے کونے میں سنگ اسود یعنی حجر اسود نصب کر دیا۔ طواف کرتے ہوئے سنگ اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے۔ یہ گھر کوہ صفا اور کوہ مروہ کے پاس بنایا گیا۔ زمزم کا چشمہ بھی اس کے قریب ہی تھا۔ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ یہ گھر صفا، مروہ اور چشمہ زمزم کے درمیان بنایا گیا۔ گھر مکمل ہونے پر اللہ کے نبی ابراہیم واپس فلسطین چلے گئے۔ اللہ کے نبی ابراہیم اور اسماعیل کی یہ آخری ملاقات تھی۔ اس گھر کی تعمیر مکمل ہونے تک جس پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی ابراہیم تعمیر کرتے رہے، اس پتھر پر ان کے قدموں کے نشان ثبت ہو گئے۔ جناب ابراہیم کے قدموں کے نشان 9-10 سینٹی میٹر گہرے ہیں۔ اللہ کریم نے اپنے پیارے بندے کو اس انعام سے نوازا کہ ابراہیم کے پاؤں کے نشان قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیے۔ سخت پتھر اللہ کے نبی کے پاؤں کے لیے نرم ہوا اور اپنے دامن میں ان قدموں کا نقش ہمیشہ کے لیے سمیٹ لیا۔ اللہ کریم نے اسے اپنے گھر بیت اللہ کی خوبصورتی بنایا۔ سب لوگوں سے کہا کہ اس جگہ یا اس کے قریب نماز پڑھو۔ اب یہ پتھر بیت اللہ کے صحن یعنی مطاف میں شیشے کے ایک 6 کونے والے قبہ میں محفوظ ہے۔ اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔
यूं इस कायनात के मालिक का पहला घर जमीन पर बन गया। ये घर सादा भी था और पुरविकार भी। इब्राहिम और इस्माइल के बनाए हुए इस घर का तवाफ आज भी किया जाता है। बैतुल्लाह का तवाफ हर वक्त जारी रहता है, सिवाय फर्ज नमाज के दौरान। ये घर मुसलमानों के लिए किबला है। मुसलमान दुनिया में किसी भी जगह हों, इसी घर की तरफ रुख करके नमाज अदा करते हैं। अपनी मकब नुमा शक्ल की वजह से ये काबा कहलाया। संगे अस्वद और मकाम इब्राहिम में मौजूद पत्थर जन्नत के पत्थर हैं। इस घर के बारे में अल्लाह करीम का इरशाद है, और याद करो जब हमने इस घर को लोगों के लिए मरकज और पनाह की जगह बनाया और हुक्म दिया कि मकाम इब्राहिम को जाए नमाज बनाओ। इब्राहिम और इस्माइल को ताकीद फरमाई कि तवाफ़ व एतकाफ और रुकू व सजूद करने वालों के लिए मेरे घर को साफ सुथरा रखो। इब्राहिम अपनी जिंदगी में बहुत सी आजमाइशों से गुजरे। उनकी बीवी सैयदा हाजरा और इस्माइल भी उनके साथ उन आजमाइशों में कामयाब रहे। अल्लाह करीम को इस खानदान की आजमाइशों में कामयाबियां इतनी पसंद आईं कि उन्हें हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर दिया। सैयदा हाजरा का सफा मरवा के दरमियान चलना और दौड़ना, इस्माइल की एड़ी से पानी का चश्मा निकलना, सैयदा हाजरा का पानी को जम जम कहना और पानी का रुक जाना, शैतान का इस खानदान को मुख्तलिफ जगहों पर बहकाने की कोशिश करना और फिर उन जगहों पर शैतान को कंकरियां मारना, इस्माइल की कुर्बानी के लिए मक्का से बाहर जाना और हरम की हद मुकर्रर होना, इस्माइल की जगह जानवर की कुर्बानी, इब्राहिम और इस्माइल का अल्लाह का घर तामीर करना, इब्राहिम के पांव के निशान महफूज रखना, इब्राहिम की नमाज पढ़ने की जगह को सबके लिए मुसल्ला बनाना। बैतुल्लाह यरूशलेम की इबादत का बैतुल मक़दस से भी पुराना है। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, बेशक सबसे पहला घर जो लोगों के वास्ते तवाफ़ व इबादत के लिए बनाया गया वो मक्का में है, बड़ा ही बाबरकत और सारे जहां के लिए मरकज़े हिदायत है। वो दुनिया में घर सबसे पहला खुदा का